बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम सरमा के बावजूद आज अदालती और सियासी महाज पर पाकिस्तान के अंदर एक गर्म दिन था। एक तो नवाज शरीफ को आज आम माफी दी गई है, बल्कि बरी किया गया, और नवाज शरीफ के सामने आज पाकिस्तान का पूरा सिस्टम किस तरह नाचा है, इसकी दिलचस्प तफसील आपके सामने रखनी है। और दूसरा, जो तहरीक इंसाफ के एक नए आर्जी चेयरमैन बनाए गए हैं बैरिस्टर गौर, उनका भी आज ऐलान किया गया है। और इनका इंतखाब क्यों किया गया है, असल जो खबर है वो अब आ गई है कि ये असल मामला क्या है, और जो चीदा चीदा सरकर्दा तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनके नाम क्यों नहीं लिए गए। इमरान खान ने कौन सी ताकतवर हलकों और पीडीएम प्लस टोले की जो चाल है उसको नाकाम बनाया है, इस पर भी बात करेंगे। लतीफ खोसा ने बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली जफर उनके हवाले से एक बड़ी आम बात की है, जिसने एक और तनाज़े को जन्म दे दिया है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देखें कि आज मुस्लिम लीग नून के जो सहाफी हैं वो आज नाच नाच कर पागल हो गए हैं। पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है वो तो आज नाचा ही है, किस तरीके से नंगा हुआ है। पाकिस्तान के वही इदारे जो एक वक्त में बताते हैं कि फलां शख्स इतना करप्ट है, उसके हवाले से ये चोरी पकड़ ली है, फिर जब हालात बदलते हैं, इदारों के अंदर नई तकर्रियां होती हैं और हमारे नैब के इदारे के अंदर एक रिटायर्ड जनरल साहब आते हैं, तो उसके बाद मामलात बड़ी तेजी के साथ तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। अब वही नैब का इदारा कहता है कि जनाब हम तो अब लेट गए हैं। यानी आप पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का ये मिजाक देखिए कि किस सतह पर यह मजाक किया जाता है कि आज एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। और ये सारा कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत, जस्टिस जो आपको इल्म है चीफ जस्टिस आमर फारूक की अदालत के अंदर हुआ है। अब ये तेजी के साथ काम किया जा रहा है ताकि एक केस रह गया उसके अंदर भी बरीयत हो जाए और फिर नवाज शरीफ जो है अगला इलेक्शन लड़ सके और उनको वजीर आजम जो है वो चुनतखब किया जा सके। चूंकि मुंतखब वो हो नहीं सकते तो चुनतखब जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर नवाज शरीफ को 11 साल सजा दी गई थी, वो सजा भी उन्होंने नहीं काटी। उस वक्त भी वो डील करके एनआरओ करके पाकिस्तान से जादी बीमारी का ड्रामा करके भागे। पूरी कौम से कितना बड़ा मिजाक है। यानी 4 साल तक इस मुल्क के इदारे झूठ बोलते रहे, इस मुल्क के अंदर वो पॉलिटिकल लीडर जो बना हुआ था नवाज शरीफ वो झूठ बोलता रहा, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप झूठ बोलती रही और कहा कि बीमारी है, प्लेटलेट्स गिरे हैं। लेकिन वो इतना झूठा शख्स था, किसी एक हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट नहीं हुआ। फिर दोबारा उसको अपना दामाद बनाकर, जैसे एक प्रोटोकॉल, मैं मिसाल दे रहा हूं, दामाद का प्रोटोकॉल देकर उसको वापस लाया गया। और अब पाकिस्तानी कौम पे जबरदस्ती मुसल्लत करने की खातर ये सारा कुछ जो है वो आम आदमी को भी नजर आ रहा है। जो थोड़ा बहुत शऊर रखने वाला बंदा है उसको तो सारी समझ आ रही है कि जब नैब जो है वो पीछे हट जाए, जब एफआईए पीछे हट जाए, एफबीआर पीछे हट जाए, उन इदारों को बताया जाए कि जनाब ये आपका अगला वजीर आजम है और हम इसको बना रहे हैं, लिहाजा हमने इसको चुनतखब कर लिया है, तो लिहाजा अब जो है आप मुकर जाए। चूंकि पहले नैब में और होते थे, आप कहेंगे कि नहीं वो और थे, हम जो है हमें कुछ मिला नहीं है। अब ये इदारों का मिजाक है, इस तरह के इदारों को खत्म कर देना चाहिए। ये पाकिस्तानी कौम टैक्स पेयर के पैसे पे पलने वाले, इनसे तमाम मराहत वापस लेनी चाहिए। ये जो गाड़ियों का पेट्रोल और जो इनके माहाना अखराजात हैं, जो इनकी तनख्वाहें हैं, जो इनका टीएडीए है, ये पाकिस्तानी कौम पर वो बोझ है जो इशारों पे नाच के पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक करते हैं। पहले यही नैब था, हम तो इदारा देखेंगे ना, ये तो नहीं देखेंगे कि अभी एक रिटायर्ड जर्नैल साहब आए हैं और वो नवाज शरीफ को क्लीन चिट देने के लिए बैठे हैं। यानी हम तो ये देखेंगे कि पाकिस्तान का एक इदारा है, उसने कल कहा और फिर क्या आज नवाज शरीफ ने उस एवन फील्ड अपार्टमेंट की रसीदें पेश की हैं? क्या मरियम नवाज ने वो रसीदें पेश की हैं? यानी अदलिया जिस तरीके से आप देखें, यानी केसेस को कमजोर किया जाता है, पीछे हट जाया जाता है। और आज जो ये हुआ है इसके अंदर कहा गया कि जी नवाज शरीफ की मलकियत साबित नहीं हुई। तो भाई वो मलकियत है किसकी? वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स वो किसकी मलकियत है? वो वहां पर रोज नवाज शरीफ भी निकलता रहा है। अभी 4 साल के अंदर हमने देखा है उसके जो बेटे हैं वो तो उस वक्त नाबालग बच्चे थे, तो वो पैसे कहां से आए? इस सवाल का जवाब वो रसीदें
جو پوری قوم مانگتی رہی وہ رسیدیں آج بھی شریف خاندان نے نہیں دی، لیکن انصاف ننگا ناچا، ادارے ننگے ناچے، پاکستانی قوم ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع کیا گیا، اور اسی طریقے سے یہ این آر او اور لندن پلان پر جو مبینہ ایک لندن پلان ہے اس پر یہ ایک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج دلائل دیے گئے، دلائل کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ بھی ایک رسم تھی جو پوری کی گئی، اور کہا گیا کہ جو ہے وہ یہاں پہ نیب نے ثابت کرنا تھا کہ نواز شریف نے پراپرٹیز کی خریداری کے لیے ادائیگی کی۔ سب سے عام بات ان پراپرٹیز کی اونرشپ کا سوال ہے، نہ تو زبانی نہ دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ پراپرٹیز کبھی نواز شریف کی ملکیت رہی ہوں۔ بچوں کے نواز شریف کے زیر کفالت کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ان تمام چیزوں کو استغاثہ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، کوئی ثبوت نہیں کہ پراپرٹیز نواز شریف کی ملکیت یا تحویل میں رہی ہے۔ اب یہ امجد پرویز نے وہ دلائل دیے ہیں، آپ اندازہ کریں انہی اپارٹمنٹس کے اندر وہ رہتے ہیں، اسی جگہ وہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی پتہ ہے کیا جج کو اگر حلف رکھ کے قرآن مجید رکھ کے کہا جائے ذرا بتا کہ وہ کس کی ملکیت ہے، اس کو بھی پتہ ہے، لیکن آپ سسٹم کا دیکھیے یہ فلاح کتنا ہے کہ جب بچانا ہوتا ہے تو بھائی وہ اگر بچے نابالغ ہوں، 6-7 سال یا 8 سال کے بچے ہوں، وہ اربوں روپتی بن جائیں تو وہ کسی کا تو پیسہ ہے تو وہ ان کے ابا کا ہی ہے، اور اس ابا نے کہاں سے لیا ہے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب پاکستانی قوم کو دیے بغیر آج نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ عامر فاروق نے سوال کیا کہ یہ سارا پراسیکیوشن کا کام ہے۔ اس پر امجد پرویز نے کہا کہ جی بالکل، یہ سب پراسیکیوشن نہیں ثابت کرنا ہوتا ہے، کورٹ نے مفروضے پر سزا دی اور فیصلے میں ثبوت کی بجائے عمومی بات لکھی۔ عدالت نے کہا کہ مریم نواز بینیفیشل اونر تھی اور نواز شریف کے زیر کفالت بھی تھی۔ عدالت نے کہا کہ بچے عمومی طور پر والد کے زیر کفالت ہوتے ہیں۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک نیب ملزم آئی بی کے سابق سربراہ بریگیڈیئر ریٹائر امتیاز کو بری کیا۔ اس بنیاد پر بریت ہوئی کہ ملزم کی مبینہ جائیدادوں کی قیمت اور آمدن کا تعین کیے بغیر ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ تو اس طرح کے دلائل ہوئے ہیں جی۔ جسٹس گل حسن صاحب نے بھی پوچھا وہاں جو نیب کا پروسیکیوٹر، آپ نوٹ کر رہے ہیں نا جو یہ بڑی عام بات ہے؟ انہوں نے کہا جی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ آپ کے پاس تو پینسل ہی نہیں ہے تو آپ کیسے نوٹ کر رہے ہیں؟ یعنی نیب جو ہے وہ پیچھے ہٹی، ادارے مینج ہوئے، این آر او ہوا، لندن پلان ہوا، جو بھی ہوا، پاکستانی قوم کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع کیا گیا۔ ڈیل جب ہوتی ہے، جب ڈیل ختم ہوگی پھر ان پر چوری کے مقدمے ہوں گے، ڈکیٹی کے مقدمے ہوں گے۔ جب ڈیل ہو جائے گی تو یہ کھیل اور تماشا انتہائی بھیانک ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ آج کھیلا گیا ہے۔ دوسری جو بڑی خبر ہے وہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ روز سامنے آئی جب شیر افضل مروت صاحب انہوں نے بتایا کہ عمران خان پارٹی چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ رہے۔ اس پر تحریک انصاف 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اصل جو معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ شیر افضل مروت نے وہ خبروں میں آنے کے لیے جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ اگر وہی پراپر چینل کے تھرو آپس کے اندر ان کی میٹنگ ہو جاتی، زوم پر میٹنگ ہوتی ہے، ایک پراپر وہ میسج کنوے کرتے اور کور کمیٹی کی طرف سے باضابطہ اناؤنسمنٹ ہوتی تو معاملہ جو ہے یہاں تک نہ بگڑتا۔ پوری تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ ایک بھونچال آیا۔ لیکن آج جو اعلان کیا گیا وہ تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن آج بھی کل آپ دیکھیے عمران خان کو مل کے آنے والوں میں سردار لطیف کھوسہ بھی ہیں۔ اگرچہ وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے لیکن آنے والے دنوں کے اندر چانسز ہیں کہ وہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے آج بتایا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے -1 کی خبروں کی تردید کی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن میں پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین امیدوار ہوں گے، پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہی رہیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے 1-1.5 گھنٹہ بات ہوئی جس میں انہوں نے 2 ٹوک بات کی۔ شیر افضل مروت یا علی ظفر نے جو کہا ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب یہ جو ہے وہ لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آج باقاعدہ اس کو انڈورس کر لیا تحریک انصاف نے، اور یہ ایک عارضی ارینجمنٹ ہے اور یہ بہت بڑا جو ایک پلان تھا طاقتوروں کا، اور بظاہر الیکشن کمیشن تو اس کے اندر ایک پارٹ کے طور پہ نظر آ رہا ہے، اور باقی ظاہر ہے پی ڈی ایم پلس ٹولہ اور نواز شریف کے لیے سارے چونکہ ارینجمنٹ ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ جو بھی سودا طے پایا ہے یہ اپنی جگہ معاملات ہیں۔ لیکن یہاں پر بیرسٹر آج علی ظفر نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے، سپریم کورٹ کے سامنے یہ پریس کانفرنس ہوئی، آپ سن چکے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی الیکشن کا حکم دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم الیکشن کمیشن گئی، الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن پر اطمینان کا اظہار کیا تھا، لیکن ظاہر بعد میں ہدایات آئیں تو یہ کر دیا گیا۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا کہا ہے، تو لہذا ایک تو ہم وہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں،
دوسرا وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے ہدایات دی ہیں کہ میں اگرچہ الیکشن لڑ سکتا ہوں، یعنی ہمارے سے انہوں نے کہا قانونی ٹیم سے انہوں نے رائے لی کہ کیا میں چیئرمین رہ سکتا ہوں یا الیکشن لڑ سکتا ہوں، قانونی طور پر کوئی معاملہ تو نہیں ہے، تو ان کو بتایا گیا جی آپ رہ سکتے ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ چیئرمین پی ٹی آئی رہیں، لیکن ساتھ ہی جو الیکشن کمیشن کے ارادے ہیں چونکہ وہ اصل میں بلے کا نشان ہٹانا چاہتے ہیں، تو بلے کا نشان ہٹائیں یا چیئرمین، اس پر پلس مائنس کر کے جب سوچا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ عمران خان چیئرمین کا عہدہ ہو یا یا قائد ہوں یا کوئی بھی ٹائٹل استعمال کر لیں، جب تک ان کی نیالی رکھی گئی ہے تو وہ رکھیں گے تو اصل تو عمران خان ہی ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سیاسی عہدے برقرار رہیں گے، وہ اپنے معاملات چلائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کی یہ ہدایات ہیں، تو عارضی طور پہ ہم ارینجمنٹ کر رہے ہیں، بیرسٹر علی گور جو ہے ان کو چیئرمین بنایا، چونکہ بہت سارے جو حلقے ہیں ان کی انا کی تسکین بھی ہونی ہے، چونکہ نواز شریف اور مریم کی شاید یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، اس وقت ہم جیل میں تھے، عمران خان کو جیل میں ہونا چاہیے، مریم بھی جیل میں تھی، لہذا بشرا کو بھی جیل میں ہونا چاہیے الیکشن کے دوران، تو یہ ساری جو فرمائشیں ہیں وہ ظاہر پوری کرنی ہے، تو عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ عارضی ارینجمنٹ ہے، تو عمران خان نے جو اصل کام کیا ہے اور جو ان کا بھاری اور ٹارگٹ ہے وہ ہے بلے کا نشان بچانا، تو عمران خان نے یہ طاقتوروں کو اور پی ڈی ایم پلس ٹولے کو جو بھی ان کا پلان ہے بغیر اس کو چوپٹ کیا ہے، ورنہ زبردستی تو ابھی بھی وہ کر سکتے ہیں، آئین قانون کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو انہوں نے ناجائز طور پہ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، جو طاقتیں پاکستان پر ظاہر ہے براجمان ہیں ان کے لیے آئین قانون تو پاؤں کی ٹھوکر سے وہ اڑا رہے ہیں، ابھی بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے کسی قسم کا جواز نہیں چھوڑا گیا، اور جواز نہیں چھوڑنا تھا، لہذا معاملہ بلے کا نشان اگر برقرار رہے گا تو جب بھی سامنے کوئی نشان آئے گا، کوئی جعلی شیر کا، کوئی گیدڑ کا، کوئی تیر کا، کوئی ادھر ادھر کا، تو لوگوں کا جو ضمیر ہے وہ مور لگاتے ہوئے جس کے اندر تھوڑا بہت شعور ہے اور پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کا ضمیر تھوڑا سا بھی زندہ ہے، تو بے شک باہر برادری کی مجبوریاں ہوں گی، ادھر ادھر وعدے وعید کیے ہوں گے، کسی نے آٹا لیا ہوگا، کسی کو کوئی لالچ دیا ہوگا، سولنگ کسی نے ٹرانسفارمر رکھا ہوگا، تو گلیاں بنوائی ہوں گی، نالیاں، یہ سارا یہی تو سیاست ہے پاکستان کی، لیکن اندر جا کے اس کا ضمیر اسے کہے گا کہ اتنا بے ضمیر نہ بن، ٹھپا ادھر لگا، ورنہ شیر اور تیر اور اس طرح کے نشانوں پہ اپنے جو نسل ہے اس کی بربادی میں مزید حصے دار نہ بن۔ تو بلے کا جو نشان ہے اس کو بچانا بڑا ضروری تھا اور اس کو مناسب سمجھا گیا۔ اب جو ہے وہ عارضی طور پہ یہ اناؤنسمنٹ ہوگی، باضابطہ آج اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے تحریک انصاف کی، یہ ایک بڑی خبر ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اب تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کو بدظن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، توڑا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ بحث شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ یقیناً میرا خیال ہے ان معاملات کو مینج کر دیا جائے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔